خوش آمدید. آج کا سوال نوٹ کر لیجئے. آج ہم نے سوال یہ کیا ہے کہ شہنشاہ غزل کس گلوکار کو کہتے ہیں، اور 3 آپشنز آپ کو دی ہیں. نمبر 1 مہدی حسن، نمبر 2 غلام علی، نمبر 3 فتح علی خان. 0900-11143 کال کر سکتے ہیں آپ اور درست جواب دے کے دیکھ سکتے ہیں ایک عدد جوسر بلینڈر. قرآن تھراپی اور ڈاکٹر ریاض کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان دونوں سے یہ روایت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. قرآن مجید میں 7 آیات ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے غم، پریشانی، مصیبت اور تنگی دور ہوتی ہے. اور ان آیات کو جو ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات میں پڑھ لیتا ہوں تو میں ہر معاملے سے لاپرواہ ہو جاتا ہوں، گویا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بھلے آسمان جو ہے وہ زمین پہ گر جائے، اتنی بڑی کوئی مصیبت بھی آ جائے، تب بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ میں کسی تنگی کا یا کسی مصیبت کا شکار ہوں گا. وہ آیات جو ہے ہر آیت بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. یہ آیات قرآن مجید میں جہاں جہاں موجود ہیں اسے جو ہے وہ نوٹ کیا جا سکتا ہے. پہلی آیت پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 51. سورہ توبہ کی 51 نمبر آیت ہے اور پارہ 10 ہے. دوسری آیت یہ بھی پارہ 11 میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، رکوع نمبر 16 ہے اور آیت نمبر ہے 107. دوسری آیت پارہ 11 سورہ توبہ، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 107. تیسری آیت پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع 1 اور آیت نمبر 1. گویا کہ 12ویں پارے کی سورہ ہود کی سب سے پہلی جو وہ آیت ہے یہ ہے. چوتھی آیت جو ہے یہ بھی پارہ نمبر 12 کی ہے، سورہ ہود، اور رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 56. پانچویں آیت یہ پارہ نمبر 21 میں ہے، سورہ عنکبوت، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 60. اور چھٹی آیت پارہ نمبر 22 میں، سورہ فاطر، رکوع نمبر 13 میں اور آیت نمبر 2. جبکہ 7ویں آیت پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 38. یہ وہ 7 آیات ہیں جن کو پڑھ لیا جائے روزانہ، ایک دفعہ صبح یا ایک دفعہ شام. ہر آیت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے. ان کے پڑھنے سے تمام تکالیف، پریشانیاں، مصیبت، غم اور مشکلات دور ہوتی ہیں. ان آیات کو آیات منجیات کے نام سے معروف ہیں، مشہور ہیں. اگر ان آیات کو اکٹھا اگر جاننا چاہتے ہیں تو مومن کا ہتھیار، بکھرے موتی، ان کتابوں کے اندر ان کی تفصیل مل سکتی ہے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی فرمائیے. کیا حال ہے باجی فرا؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روزانہ دیکھتی ہوں بہت شوق سے. شکریہ. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، اصل میں آپ نے بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے چھوٹے قد کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ سورۃ یاسین کے ساتھ اور کیا پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے. صحیح، ساتھ رہیے گا. عمر بتائیے، عمر کتنی ہے؟ 22 سال. 22 سال. اور قد کتنا ہے؟ قد تقریباً 4 فٹ اور 10 انچ ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ اور یہ ہے کہ یہ الرجی کے بارے میں بھی، جسم کی الرجی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. کس قسم کی الرجی؟ اسکن الرجی؟ مطلب کہ ہاتھوں پہ خارش ہو جاتی ہے اور زخم سے بن جاتے ہیں. صحیح، ساتھ رہیے. تو صرف ہاتھوں پہ ہے یا باقی صرف جسم ہاتھوں پہ ہے یا جسم کے باقی حصوں پہ بھی؟ نہیں، صرف ہاتھوں پر ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ساتھ رہیے. اللہ حافظ. جی. ویسے تو اس ایج کے اندر قد جو ہے وہ اتنا تیزی سے نہیں بڑھتا اور اس کے بڑھنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. بہرحال قد کے بڑھنے کے لیے سورۃ یاسین 3 مرتبہ روزانہ تلاوت کی جائے گی اور اسے 28 دن تک جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اور ہاتھوں کی الرجی کے لیے سورۃ رحمان 3 مرتبہ تلاوت کریں اور اسے 21 دن تک جاری رکھیں اور 21 دن کے بعد ہی پھر اپنی کنڈیشن دوبارہ بتائیں. اس کے علاوہ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کریں، اس سے انشاءاللہ یہ بہتر ہونے لگے گا. جی، ایک روایت میں آتا ہے جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سورہ مومن کی پہلی 3 آیات صبح کے وقت پڑھ لے تو اس دن وہ ہر طرح کی برائی اور مصیبت سے محفوظ رہے گا. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ترمذی جو ہے وہ اس کو روایت کرتی ہے. آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کے سورۃ مومن کی پہلی 3 آیات حامیم سے لے کے الیہ المصیر تک پہلی 3 آیات پڑھ لی جائیں تو اس دن انسان ہر طرح کی برائی اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے. سورہ مومنون کی سورۃ مومن. جی صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم.
السلام علیکم جی کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. پروا جی آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. فرمائیے کیا پوچھنا میں ہے؟ سلمہ صادق بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی سلمہ. پروا جی مجھے ڈاکٹر ریاض صاحب سے بات کرنی تھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. مجھے نا یہ معلوم کرنا ہے, میرا 2 سال کا بھتیجا ہے طاہا محمود. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں کھاتے, بہت کمزور بھی ہیں. حتیٰ کہ جب پلیٹ ان کی طرف آتی ہے کھچڑی وغیرہ دلیے کی تو اس کو دیکھتے ساتھ ہی رونا شروع کر دیتے ہیں, اور اتنی ضد بھی کرتے ہیں کہ بس میں نے کچھ کھانا نہیں ہے. تو اور کیا اس کے ایسا کسی بیماری کے بعد ہوا؟ نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں. جی ساتھ رہیے پھر ہم اور آپ کو گائیڈ. ایک منٹ ایک بات اور پوچھنی تھی کہ وہ نا اکثر رات میں روتا بہت ہے. صحیح. تو برائے مہربانی اس کے لیے کچھ بتا دیں کہ وہ کھانے پینے لگ پڑے. ڈاکٹر سے آپ نے چیک کرایا ہے؟ آپ نے ڈاکٹر سے چیک کرایا ہے؟ جی ڈاکٹر کو چیک کروایا, وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, عمر کے حساب سے ٹھیک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے آپ ساتھ رہیے, ہم گائیڈ کر رہے ہیں. اوکے جی, اللہ اللہ حافظ. حافظ. جی ڈاکٹر صاحب. جی, ہر کھانا کھانے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں یا بچے کو براہ راست دم کر دیں. اس کے علاوہ ایک مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات من کل عین لامہ, یہ پڑھ کے دم کر دیا جائے. 10 مرتبہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا جائے تو اس سے بھی بچے کے اوپر سے نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور بہتری آنے لگتی ہے. بالکل صحیح جو آپ نے دعا بتائی ہے, اگر آرام سے بتا دیں تاکہ کوئی نوٹ کرنا اعوذ چاہے. بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات من کل عین لامہ. یہ دعا جو ہے نبی کریم علیہ السلام جو ہے نظر بد سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے تھے, اور اسے دعائے استعاذہ کہتے ہیں. استعاذہ کے اندر وہ تمام دعائیں اور آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ دونوں صورتیں استعاذہ کے اندر شامل ہیں. لہٰذا استعاذہ کے اعتبار سے اگر کسی سے بھی اگر اس بات کو کسی عالم سے پوچھ لیا جائے تو یہ دعا بڑی مشہور ہے, آسانی سے میسر ہو سکتی ہے, اس کو پڑھ لیا جائے. اس کے علاوہ 10 مرتبہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تو اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے. بالکل صحیح. جی, مسز راجپوت یہ جاننا چاہ رہی ہیں احساس کمتری اور وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں, اس کے علاج کے لیے منزل 3 مرتبہ تلاوت کریں گے, صدقہ دیں گے, نماز کی پابندی رکھیں گے, درود شریف کثرت سے پڑھیں گے, سورۃ رحمان 3 مرتبہ سن لیں اور اسے 41 دن تک جاری رکھیں. اس کے بعد اپنی کنڈیشن بتائیں. سائقہ جاننا چاہ رہی ہیں لاہور سے, کھانسی کے لیے, سانس کی تکالیف کے لیے, دانتوں سے خون بہت زیادہ آتا ہے, ہائی بلڈ پریشر کے لیے, صدقہ دیں گے, نماز کی پابندی رکھیں گے, منزل روزانہ تلاوت کریں گے, درود شریف کثرت سے پڑھیں گے, سورۃ توبہ 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں گے اور اسے 7 دن تک جاری رکھیں گے, اور 7 دن کے بعد سورۃ نور 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں گے اور اسے 28 دن تک کنٹینیو رکھیں گے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. باقی جو میلز ہیں انہیں ہم نیکسٹ اس میں شامل کریں گے. ابھی ہم چلیں گے ان لوگوں کے لیے طرف جن کے لیے آج کا دن اہم ہے.